السلام علیکم ناظرین، آج ہم جنوبی ایشیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی جغرافیائی دفاعی صورتحال کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور تاریخی پیش رفت پر بات کریں گے جس نے خطے کے سفارتی منظرنامے میں ایک نئی اور مثبت بحث چھیڑ دی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں بنگلہ دیش ملٹری اکیڈمی میں ایک شاندار اور پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا، لیکن اس تقریب کی سب سے خاص اور تاریخی بات کیا تھی؟ وہ تھی بنگلہ دیش کی خصوصی دعوت پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ میجر جنرل افتخار حسن چودھری کی اس تقریب میں خصوصی شرکت۔ یہ کوئی معمولی سفارتی دور نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان بحال ہوتے اور تیزی سے بڑھتے ہوئے دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس پروقار تقریب میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ کئی دیگر دوست ممالک کے اعلیٰ عسکری حکام نے بھی شرکت کی، جو اس موقع کی اہمیت اور بین الاقوامی عسکری تعاون کے مضبوط جذبے کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور وہ اس کے گواہ بھی ہیں۔ تقریب کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم اے کے کمانڈنٹ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے دونوں ممالک کے گہری تاریخی رشتوں پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان نوجوان کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بے پناہ خوشی کا باعث ہے۔ انہوں نے سفارتی اور جذباتی سطح پر ایک انتہائی اور اہم بات کی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ہمیشہ بھائی چارے، مضبوط دوستی، باہمی احترام اور ایک مشترکہ تاریخ کے لازوال رشتوں میں بندھے رہیں گے۔ ان کے اس بیان نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ دونوں ممالک ایک مضبوط، پرامن اور روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اپنے خطاب کے دوران کمانڈنٹ نے بنگلہ دیش کی خوبصورتی اور وہاں کے عوام کی بے پناہ محبت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، بنگلہ دیش ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اور مجھے یہاں سے جو گرم جوشی، مہمان نوازی اور محبت کا تجربہ ہوا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پاسنگ آؤٹ ہونے والے نوجوان عسکری کیڈر سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے انہیں مستقبل کے ہائی ٹیک چیلنجز کے حوالے سے انتہائی قیمتی مشورے دیے۔ انہوں نے کیڈرز پر زور دیا کہ وہ لگن اور سخت محنت کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی میں کمال اور مہارت حاصل کریں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں کامیابی کا انحصار روایتی جنگی طریقوں پر نہیں بلکہ انوویشن، علم، جدت، تکنیکی برتری پر ہوگا۔ ناظرین، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ کی بنگلہ دیش میں اس پریڈ میں شرکت محض ایک رسمی یا روایتی دورہ نہیں ہے، بلکہ سفارتی اور عسکری ماہرین کے نزدیک یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیزی سے بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون، باہمی اعتماد، پیشہ ورانہ روابط اور مضبوط دو طرفہ تعلقات کا ایک انتہائی طاقتور اشارہ ہے۔ یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے لیے دونوں ممالک ایک پیج پر ہیں، جو ان طاقتوں کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پیغام ہے جو ان دونوں برادر ممالک کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی سازشیں کرتے رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں بنگلہ دیش جیسی دفاعی تعلقات میں آنے والی یہ گرم جوشی جنوبی ایشیا کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اس اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور یہ بات بھی ضرور مد نظر رکھیں کہ نصف صدی کے بعد ہی صحیح بنگلہ دیش کے عوام میں، جو ہمارے مشرقی پاکستان کے ہمارے اپنے ہی بھائی تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت ہی گہری اور گھناؤنی سازش تھی، جسے روئے کار لا کر 1971 میں پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا تھا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس نصف صدی میں بھارت نے بنگلہ دیش کو یوں استعمال کیا جیسے وہ کوئی اس کا مفتوحہ علاقہ تھا یا مفتوحہ ریاست تھی۔ بنگالیوں کو، بنگالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بنگلہ دیشیوں کو جینے کا اس انداز سے حق ہی نہیں تھا جو ایک آزاد ریاست میں بسنے والے انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ ان کی ہر موو پر نظر رکھی جاتی، ان کے کاروبار پر نظر رکھی جاتی، ان کے جو خارجہ مسائل تھے وہ تو تھے ہی بھارت کے کنٹرول میں۔ اور یہ حقیقت جو ہے اب کھل کر سامنے آ چکی ہے جس وقت وہاں انقلاب برپا ہوا تو وہاں جو مختلف بنگلہ دیش کے ادارے تھے، جس میں وزارت داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے، وزارت تعلیم ہے، اور اس طرح کے دیگر جو ان کی وزارتیں تھیں، وہاں سیکٹری جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر باقاعدہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے اور راہ کے افسران تعینات تھے، جو ان کی مرضی کے مطابق ہی، جو بنگالی ہمارے بھائی ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہی تابعدار کے طور پر اپنا ہر اقدام جو ہے وہ کرتے۔ حالت یہ تھی کہ سول بیوروکریسی کے جو تبادلے ہیں وہ بھی انڈیا ہی کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق کیے جاتے تھے۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ چلے نصف صدی بعد ہی صحیح ہمارے بنگالی بھائیوں کو اگر یہ احساس ہو گیا ہے تو اس کا احساس اب انڈیا کو بھی ہو گیا ہے کہ وہ اپنی سازش جو اس نے آج سے 50 سال سے زیادہ عرصہ پہلے 1971 میں رچائی تھی، اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور اس کے پاس اب کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ وہ 1971 میں پاکستان پر کیے گئے اپنے جارحانہ حملے کا کوئی جواز پیش کر سکی۔ اور آپ
یقین کیجیے اس وقت بھارت کے دانشور بھی جو ہیں، ان کے جو تجزیہ کار بھی جو ہیں، وہ بہت سارے ایسے ہیں جو اب اپنے انڈین ٹی وی چینلز پر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہی انڈیا میں ہی رہتے ہوئے وہ حقائق جو ہیں ان سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ بھارت نے ایک سازش برپا کر کے پاکستان کو اس وقت 2 لخت کیا تھا، اور اس کا خمیازہ اب بھارت بھی بھگت رہا ہے، جو کہ اس وقت بھارت کے اندر 12 کے قریب پرتشدد آزادی کی تحریکوں کی صورت میں بھارت کے گلے میں ایک ڈھول کی طرح بج رہا ہے۔